السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم اس خوشخبری کو لے کر بات کر رہے ہیں کہ جس کا سب کو انتظار تھا۔ سن 2020 ہم نے بڑی پریشانی میں گزارا، بہت سے سوالات تھے، بہت سے اپنے پیارے ہم سے بچھڑ گئے، اور جو اس دنیا میں ہیں سب ایک دوسرے کی فکر کو لیے بیٹھے تھے، سب ایک دوسرے کی صحت کے لیے دعا گو تھے، اور سب احتیاط سے کام لے رہے تھے، اور جہاں جہاں لاپرواہی ہو رہی تھی وہاں پر اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا جا رہا تھا کہ جی یہ لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ لاپرواہی صرف ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے جو وہ لاپرواہی کر رہے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ جو لوگ ان سے منسلک ہیں ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ کووڈ 2019 ہمارے لیے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ سال ہم نے گزارا، اب سن 2021 میں ہم نے انتظار تھا ہمیں کہ پاکستان میں کووڈ ویکسین کب آئے گی۔ دنیا میں تو کووڈ ویکسین دسمبر میں ہی آ گئی، اور وہاں پہ پھر ویکسین کا یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ ویسٹرن کنٹریز میں ان کے پاس وسائل ہیں اور ان کی تیاری بھی تھی، اور انہوں نے کرونا وائرس کی ویکسین حاصل کر کے لوگوں کو، ہیلتھ ورکرز کو سب سے پہلے انجیکٹ کرنا شروع کر دی، اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو ضعیف ہیں۔ اب پاکستان میں یہ خوشخبری کرونا وائرس کی اور یہ وائرس کی ویکسین جو ہے وہ اب کسی بھی وقت پہنچنے والی ہے۔ پاکستان ایئر فورس کا طیارہ پہلا یہ بیچ لینے کے لیے چائنا پہنچ چکا ہے، اور وہاں سے یہ ویکسین لے کر، جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 6 لاکھ یہ ڈوزز پاکستان پہنچ رہی ہیں، وہاں سے کسی بھی وقت طیارہ یہ پرواز کرے گا۔ طیارے کو لوڈ کیا جا رہا ہے اور پھر اسلام آباد اس کو رکھا جائے گا، اور وہاں سے پھر مختلف شہروں میں اور صوبوں میں اس ویکسین کو پہنچایا جائے گا۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، اور گزشتہ سال یعنی کہ سن 2020 میں کووڈ کو لے کر جب بھی کبھی کوئی سوال ذہن میں ہوتا تھا، جب بھی کسی کے لیے کوئی پریشانی بنتی تھی تو ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب سے رابطہ کیا جاتا رہا ہے۔ ہم بھی جب اپنے کوئی سوالات ہوتے تھے تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب سے رجوع کرتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ ہمارے سوالات بلکہ جو ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کے جاننے والے ہیں، کیونکہ مشہور و معروف ڈاکٹر ہیں، وہ بھی انہی سے مدد مانگتے رہے ہیں اور ان سے رہنمائی مانگتے رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں گائیڈ کیجئے کہ ہمیں کیسے اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے، اور اگر کوئی انفیکٹڈ ہے تو ان کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ آپ نے اس عرصے میں کہ جس میں یہ کووڈ پھیلا رہا ہمارے ملک میں، ہم نے پہلی ویو دیکھی، دوسری ویو دیکھی، تو آپ کے لیے بھی بڑا یہ ایک ٹیسٹنگ ٹائم تھا، اور آپ لوگوں کو بریف کرتے رہے، اویئرنیس پہنچاتے رہے جتنی بھی ہو سکی۔ اب یہ خوشخبری کہ ویکسین آ رہی ہے، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کہ آپ کے پاس یہ اس کا ٹرائل بھی ہوا ویکسین کا، اور آپ کے پاس جو ویکسین تھی وہ تھی کینسینو، اس کے علاوہ سائنو فارم کو بھی بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں اس کے بھی ٹرائلز ہوئے، دونوں چائنیز ویکسین تھیں۔ لیکن جو ویکسین چائنا سے آ رہی ہے یہ کون سی ویکسین ہے؟ کینسینو ہے، سائنو فارم ہے، یا کوئی اور ہے؟ بہت شکریہ علی آپ کے کائنڈ ورڈز کا۔ دیکھیں، بہت ساری ویکسینز آ رہی ہیں، اور میرا خیال میں الٹیمیٹلی پاکستان میں آئی تھنک 3 ماہ تک کم از کم میرا خیال ہے 8 سے 9 ویکسینز اویلیبل ہوں گی۔ ابھی جو امیڈیٹلی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ پی ایف کا جہاز انشاءاللہ لے کے کل تک آ جائے گا، وہ سائنو فارم کی ہے، وہ ایک ڈونیشن ہے چائنا گورنمنٹ کی، جو کہ 5 لاکھ سے زائد ڈوزز ہیں وہ آ رہی ہیں، جو کہ میرا خیال ہے ٹپ آف دی آئس برگ ہوگا، کیونکہ جب آپ 22 کروڑ کے لوگوں کی بات کرتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہرڈ امیونٹی کریٹ کرنے کے لیے ہمیں 75% آبادی کو ویکسینیٹ کرنا پڑے گا، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس وقت امیڈیٹلی ضرورت ہوگی 15.5 کروڑ ڈوزز کی۔ لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ سائنو فارم کا فیز 1 ٹرائل تھا اور وہ روک دیا گیا، اس لیے روکا گیا کہ اب یہ کمرشلی اویلیبل ہو رہی ہے اور رجسٹر ہو چکی ہے، تو اس کا کوئی ہمارے پاس رہتا نہیں ہے جواز، کیونکہ کمرشل ہونے کے بعد جو ٹرائل کرتے ہیں وہ فیز 4 ٹرائلز ہوتے ہیں پوسٹ کمرشلائزیشن، تو اس کا ڈیفینیٹلی ہم کریں گے۔ جو ہم نے کینسینو کا کیا وہ فیز 3 ٹرائل ہے، پری مارکیٹنگ، اور کینسینو کیونکہ ہمارا اینڈ پوائنٹ ریچ ہو چکا ہے، اور ان میں سے 18,000 والنٹیئرز تھے، اور ان میں سے آدھوں کو ہم نے ویکسین انجیکٹ کی اور آدھوں کو ہم نے پلیسیبو انجیکٹ کیا، وچ مینز کہ پانی انجیکٹ کیا، اور ان سے انفارمڈ کنسنٹ لی گئی، کیونکہ ہمیں بھی نہیں پتہ تھا، ان کو بھی نہیں پتہ کیا انجیکٹ کیا گیا، اور وہ ان بلائنڈنگ اب ہونے جا رہی ہے کل۔ تو کل جب ان بلائنڈنگ ہو جائے گی تو جن ہمارے دوستوں کو اور والنٹیئرز کو یہ لگ گیا پانی، ان کو ہم امیڈیٹلی فری آف کاسٹ کینسینو کی، وہ سنگل ڈوز ویکسین ہے، سینو فارم کی 2 ڈوز ویکسین ہے،
اور اسی طرح اب کیونکہ ہم وہ ٹرائل کنکلوڈ کرے ہیں تو ہم این ہوئی ایک اور چائنا کی ویکسین ہے جو 3 ڈوزز پہ مشتمل ہے، وہ ہم ٹرائل شروع کر رہے ہیں، پھر سپٹنک کا شروع کر رہے ہیں، پھر ویسٹ ویک کا شروع کر رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ اب انشاءاللہ بہت جلد ویکسین، جو اچھی چیز ہے جیسے آپ نے کہا یہ خوشخبری ہے، اللہ کرے یہ خوشخبری ہو. یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اٹس لٹل ٹو ارلی ٹو کنکلوڈ کہ یہ ابھی جو آپ نے کہا کہ آپ گزر چکے ہیں، مطلب میرے بارے میں بھی کہا اور ملک کے بارے میں بھی، یہ میرا خیال ہے ابھی بھی ہم گزر رہے ہیں. دیکھیں ابھی بھی اس وقت بھی 1 گھنٹے میں تقریباً 2 سے 3 قیمتی جانوں کا صرف پاکستان میں ضیاع ہو رہا ہے. ہر 3 منٹ بعد ایک دنیا میں جان جا رہی ہے. جی ہاں. تو ہمارے تو مذہب میں بھی ہے اور فیکٹ بھی یہی ہے کہ ایک جان کا چلے جانا ایسے ہی ہے جیسے انسانیت چلی گئی. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہاں پر یہ بتائیے گا، آپ نے کینسینو اور سائنو فارم کا بتایا، آپ کے پاس کینسینو کا یہ ٹرائل ہوا ہے اور 18,000 والنٹیئرز نے اس میں شرکت کی ہے، جس میں سے آپ نے کہا کہ ہاف کو پلیسیبو یعنی کہ پانی انجیکٹ ہوا اور ہاف کو جو ہے یہ ویکسین انجیکٹ ہوئی. جن ہاف کو ویکسین انجیکٹ ہوئی ان کا کیا فیڈ بیک آیا ہے؟ کیونکہ کوئی نہ کوئی تو آپ کے پاس سمٹمز لے کر آیا ہوگا کوئی کہ جی مجھے کوئی شکایت ہے بخار کی یا جو بھی کوئی اس کی دیگر شکایات آپ کے پاس آتی رہی ہوگی، تو ان کا کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں علی، اس میں جن کو ایکٹیو ویکسین لگی ان میں سے 5% کو ہمیں پتہ لگ گیا کہ ان کو ویکسین ہی لگی ہوگی، کیونکہ پانی کے ساتھ تو ان کو فیور یا جسم کا ٹوٹنا نہیں ہونا. لیکن الحمدللہ یہ جو 9,000 پاکستانی والنٹیئرز تھے، انہوں نے بہت اچھی وہ ویکسین ٹالریٹ کی. تو اس کی سیفٹی بڑی اسٹیبلش ہوئی، اس کی کوئی بھی ایک بھی سیریس ایڈورس ایونٹ نہیں ہوا کہ ہمیں داخل کرنا پڑا ہو کسی کو ہاسپٹل میں. کوئی بھی ایسا ایونٹ نہیں ہوا کہ خدا نخواستہ کسی کی جان گئی ہو. اور ہم ان کو ڈیلی فون کر رہے ہیں ہمارے کال ایجنٹس، اور پورا 1 سال ہم کرتے رہیں گے. یہ ہمارے پروٹوکول کا حصہ ہے کہ ہم ان کو روز فون کر رہے ہیں اور ان کی خیریت میں معلوم کر رہے ہیں. اور اگر ان کو ذرا سا بھی شک ہو کہ کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ ہے تو میں ذاتی طور پہ ان کو خود دیکھتا ہوں، اور میں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اس طرح چیک کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر یہ بھی بتائیے گا کہ جو آپ نے کہا کہ 9,000 ایسے والنٹیئرز تھے، اب جتنے بھی لوگ آپ کے پاس آئے ایز والنٹیئرز، سب کو یہ انجیکٹ کروانے کے بعد ان کو یہ کیوریوسٹی تھی کہ جی ہم یہ جانیں کہ ہمیں ویکسین لگی ہے یا ہمیں پلیسیبو لگا ہے. تو پھر لوگوں نے جا کر اس کے اینٹی باڈیز کے ٹیسٹ بھی کروائے اور 28 روز کے بعد ایز پر دی انفارمیشن آئی ہیو اینڈ آئی بلیو آپ نے بھی لاسٹ پروگرام میں جب ہمارے سے پارٹیسپیٹ کیا بتایا تھا، تو لوگوں نے آ کے اینٹی باڈیز کے بارے میں بتایا کہ ٹیسٹ کروائے اور اینٹی باڈیز آئی ہیں؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. ایکچولی یہ ہمارے پروٹوکول کا حصہ نہیں ہے. ہم نے ضرور بلڈ ڈرا کرتے ہیں شروع پہ اور 1 سال بعد کریں گے. یہ ہمارے پروٹوکول کا حصہ، اور ہم یہ کینیڈا بھیجتے ہیں جو ہیڈ آفس ہے کینسینو کا، ڈل ہازی یونیورسٹی جس کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہے. ہم بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، وہاں بھی ٹیسٹ کریں گے. اور یہ لوگوں نے البتہ، ہم ظاہر ہے ایسی قوم ہے جو بے صبری ہے، اور ظاہر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان میں امیونٹی کریٹ ہوئی کہ نہیں. تو انہوں نے خود جا کے مختلف لیب سے ٹیسٹ کرائے. اکثر نے جا کے غلط کرا لیے. انہوں نے IgG کرا لیا، وہ والا جو کووڈ کے بعد آپ میں پروڈیوس ہوتا ہے. وہ تو اس سے نہیں بڑھے گا، کیونکہ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ جو کینسینو کی وائرس ہے یہ اینٹی اسپائک گلائکوپروٹین ایس کے اگینسٹ ہے. وہ جو کانٹے آپ دیکھتے ہیں وائرس کے اوپر ان کے اگینسٹ ہے. تو اس کے لیے اسپائک پروٹین اینٹی باڈیز کرانی پڑتی ہیں. اسپائک پروٹینز کا ایسے ڈیولپ کرانا پڑتا ہے. پہلے نہیں ڈیولپ تھا. کافی لیبز جو کمرشلی یہ کر رہی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سب نے ویکسین لگانی ہے، اور اس کی ایفیکیسی دیکھنے کے لیے اسپائک. گورنر صاحب چودھری سرور صاحب، ان کی بیگم صاحبہ نے بہت خوش آئند چیز ہے کہ انہوں نے والنٹیئر کیا، میڈم پروین سرور نے، اور وہ بہت ہی جلدی میں تھے کیونکہ ان کی بیگم صاحبہ نے سب ٹریول کرنا تھا تو انہوں نے کرائی. اور الحمدللہ ان کے 500 گنا اینٹی باڈیز بڑھی. اور اس طرح میں دیکھا جنہوں نے کرائی ہیں ان کی بہت زیادہ امیون رسپانس بہتر آیا. اب یہ کہنا کہ کون سی اینٹی باڈی کتنے رسپانس پہ پروٹیکٹیو ہے یہ ابھی کسی کو بھی دنیا میں نہیں پتہ. ٹھیک ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ کینسینو کی ویکسین سے پاکستانیز میں اینٹی باڈی پروڈکشن جن کو ایکٹیو ویکسین لگی کئی گنا، کچھ 100 200 گنا زیادہ بن گئی. اب ویدر وہ کون سا ٹیٹر پروٹیکٹ کرتا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ جن کو بھی یہ ہوا کرونا ان 18,000 میں سے تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کو ہوا.
وہ ساروں کو کیونکہ اس وقت وہ اپنا اینڈ پوائنٹ ریچ کر گئے تو ہمیں ان بلائنڈ کر سکتے تھے, ہمیں الاؤڈ تھا پروٹوکول میں, تو ان کو سب کو پلیسیبو لگا ہوا تھا. ابھی ایک بھی ہمیں والنٹیئر ایسا نہیں ملا جس کو ایکٹیو ویکسین لگی اور اس کو پھر بھی کووڈ ہو گیا ہے. بہت سارے اس میں ہمارے 20% وہ بھائی تھے جن کو ہم نے ویکسینیٹ کیا, جن کو کرونا ایک دفعہ ہو چکا تھا, ان کو پھر دوبارہ سیکنڈ ٹائم نہیں ہوا. تو اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھی خوشخبری ہے کہ ٹالریٹ بہت اچھی کی, اور جن کو ویکسین لگی ان کی اینٹی باڈی بہت نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈیز بہت ہائی ٹیٹر میں بنی, اور ہوپ فلی اتنے ہائی ٹیٹر میں ہیں کہ وہ نیوٹرلائز کریں گے اس وائرس کو. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر وائرس جیسے ویریئنٹ آ گیا B117 اور تھوڑی بہت میوٹیٹ بھی کرتی ہے تو اس کو فرق نہیں پڑے گا ان ویکسین سے, کیونکہ یہ اٹیچمنٹ سسٹم اسمبلی جو ان کے اسپائک ہے جس نے باڈی میں وائرس کو اٹیچ کرنا ہے اور اندر جانا ہے لنگس کے ACE2 ریسیپٹرز کے ذریعے, یہ صرف اس کو انٹری روک رہی ہے, وائرس کو نہیں ختم کر رہی. تو مؤثر طریقے, تو وائرس اگر میوٹیٹ بھی کر جاتی ہے تو اٹیچ تو ایسے ہی ہوگی, تو اس لیے موسٹ لائکلی یہ مؤثر رہے گی. اور میرا خیال ہے کہ بہت جلدی انشاءاللہ یہ ایک تاریخ کا اسپینش فلو کی طرح حصہ بن جائے گی. لیکن یہاں پہ میرے خیال میں ذاتی طور پہ کہ اگر کسی نے 2 ملین لوگوں کو دنیا میں مارنا ہے تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے بامب اور اے نیوکلیئر آرسنل اور اے میزائل, اٹس گوئنگ ٹو بی اے مائکرو. کلام کے لیے معذرت, ویو گاٹ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک اوور ہیئر. ہم بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو ہم آپ سے آ کے سائنو فارم جو ویکسین پہنچ رہی ہے پاکستان, اس کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کووڈ ویکسین کو لے کے جو پاکستان اب پہنچ رہی ہے. کل انشاءاللہ کووڈ ویکسین پاکستان پہنچ جائے گی. وقفے سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب سے گفتگو کے دوران یہ بتایا گیا کہ جو ویکسین آ رہی ہے یہ ہے سائنو فارم. ڈاکٹر صاحب, سائنو فارم ویکسین کا آپ نے کہا کہ 2 ڈوزز درکار ہوں گی, یعنی کہ اگر یہ ویکسین ڈوزز آ رہی ہیں 6 لاکھ تو اس کا مطلب ہے کہ 3 لاکھ لوگوں کو یہ ویکسین لگائی جا سکے گی. اور اس کے کمپیریزن میں جو کینسینو ہے اس کا آپ نے بتایا کہ 1 ڈوز کی ضرورت ہوگی. تو اور 18,000 ہمارے ہاں والنٹیئرز نے والنٹیئر کیا اور ان کو یہ ویکسین لگائی بھی گئی, جن میں سے 9,000 کو ایکچوئل ویکسین اور باقیوں کو پلیسیبو لگا. تو کینسینو کو کیوں نہیں پریفرنس دی جا رہی اور سائنو فارم؟ ایک تو آپ نے وجہ بتائی کہ چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے یہ گفٹ ہے, لیکن گفٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمارے لیے زیادہ مؤثر رہے گی یا زیادہ بہتر ہمیں نظر آ رہی ہے, ہماری تو پرائیورٹی وہ ہونی چاہیے نا. مفتے کے چکر میں ہم ایسی چیز تو نہیں لیں گے کہ جو اتنی ایفیکٹو نہیں ہے. تو کینسینو کیوں نہیں؟ نہیں کہ میرا خیال ہے سائنو فارم بھی ایکولی افیکٹو ہے, اور کینسینو کا یہ کہنا کہ 1 ڈوز, ابھی یہ ان کی اپنی جو فیز 3 ٹرائلز ہوئے ہیں ان کے مختلف ممالک میں, 9 ممالک میں, وہاں انہوں نے دیکھا کہ 1 ڈوز مؤثر رہی. لیکن کینسینو کا ہی ایک ٹرائل چائنا میں ابھی انہوں نے شروع کیا ہے جو وہ 2nd ڈوز کے ساتھ, کہ شاید 2nd ڈوز دیکھیں. ابھی علی جیسے آپ نے کہا کہ یہ ویکسینز دسمبر سے شروع ہوئیں, تو ابھی تو اٹس ٹو ارلی ٹو کنکلیڈ مے بی کہ کینسینو کی ہمیں 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد اینٹی باڈیز فال کریں تو لگانی پڑیں گی, اس لیے یہ کہنا قبل از وقت ہے. سائنو فارم جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ وہ ڈونیشن ہے, تو ڈونیشن از اے ڈونیشن, وہ تو ان کی چوائس ہے دینے والے کی. یہ کینسینو جو ہے یہ رجسٹریشن کے پروسیس میں ہے, اور میرا خیال ہے کہ ود ان دس ویک یہ رجسٹر ہو جانی چاہیے اور یہ اس کی کمرشل امپورٹ شروع ہو جائیں گی. اور پھر میرا خیال ہے یہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہوگی, جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ $2-3 کی ہوگی. اور اس میں دیکھو جو میں سمجھتا ہوں کہ 15.5 کروڑ لوگوں کو ویکسینیشن پروگرام چاہیے, خالی ویکسین نہیں چاہیے. ایک مؤثر طریقے سے ویکسین لگنی چاہیے, اتھینٹک کے غلط ہاتھوں میں ویکسین نہیں جانی چاہیے. اس کی کولڈ چین دونوں کی تقریباً 8 ڈگری تک ہے, 2 to 8. تو یہ کوئی اتنی -8 اور 8 -2 to 8, تو وہ کوئی اتنی جی وہ اتنی زیادہ نہیں ہے, کیونکہ -4 تو آپ کا ریفریجریٹر تک چلی جاتی ہے, اور یہ 2 to 8 ہے. تو یہ کوئی اتنی ٹرانسپورٹیشن اور کولڈ چین مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کویکس میں اشتہار آنے شروع ہو جائیں گے اور پھر غلط ہاتھوں میں چلی جائے گی, تو اس لیے ویکسینیشن پروگرام چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ ہوگا کہ گورنمنٹ اکیلے شاید ان کے لیے بہت زیادہ ہو یہ کرنا, تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر فلانتھراپسٹ جنہوں نے بہت زیادہ مخیر حضرات نے اس میں راشن میں اور
ٹیسٹوں میں اور ٹریٹمنٹ میں بہت زیادہ انہوں نے ہاتھ بٹایا، اور میرا خیال ہے دنیا میں ہم چیمپئن ہیں بینگ پاکستانی. آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ پاکستانی فلانتھروپی میں نمبر 1 ہے. اب وقت ہے اس وقت کہ جانیں بچانے کی بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ خود یہ پروگرام شروع کریں، کیونکہ گورنمنٹ کے لیے یہ مشکل ہوگا کہ اکیلے وہ اتنا بڑا ٹاسک کر دیں. میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے موبائل فونز والوں سے بات کی، جیز سے بات کی، اور آئی واز ویری ہیپی کہ انہوں نے وہ ایکسیپٹ کیا. ان کے کروڑوں سبسکرائبر ہیں، تو ان کو میں نے کہا کہ جو آپ کے سبسکرائبر افورڈ کر سکتے ہیں ان کو کرنے دیں، ان کو آپ لگوا دیں صرف. لیکن جو نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ٹیسٹ اینڈ ٹریس بہت ایزی ہوگا ہمارے لیے اور ان کو ٹریس کرنا. تو اور انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا. یہ سائنو فارم ویکسین پاکستان میں اس کے ٹرائلز صرف کیا کراچی میں ہوئے ہیں؟ یہ کراچی میں آغا خان صاحب، عطاء الرحمان صاحب کی لیب میں شروع ہوئے تھے، کیونکہ میں کلینکل ٹرائلز کمیٹی کا بھی حصہ ہوں تو ہم مانیٹر کر رہے تھے. تو ابھی میرا خیال ہے انہوں نے 60 یہ فیز 1 ٹرائل تھے. اب فیز 1 کی ضرورت نہیں رہ گئی تھی جب پوری دنیا میں یہ کمرشلی اویلیبل ہو گئی تھی، اسپیشلی یو اے ای میں، تو اس لیے وہ روک دیے گئے. اگر ہم ٹرائلز میں پڑے رہتے تو یہ سینو فارم شاید اور کچھ 6 ماہ نہ آ سکتی، کیونکہ ٹرائلز کے تو کیونکہ کینسینو کا تو ٹرائل ہو رہا تھا، تو اس لیے اس کو ہم ویٹ کر رہے تھے کہ کب ان بلائنڈنگ ہو اور اس کا انٹرم رزلٹ آئے. آئی تھنک دی انٹرم رزلٹ اب کل، کیونکہ یہ ٹرائل ختم ہوئے میں 4-5 دن ہو گئے ہیں اور ہمارے اینڈ پوائنٹ ریچ ہو چکے ہیں، تو آئی تھنک 2 or 3 days انٹرم رزلٹ دیں گے ڈریپ کو، تو اسی وقت یہ رجسٹر ہو جائے گی اور یہ امیڈیٹلی اویلیبل بھی ہو جائے گی. یہ سوال تو میں خیر اگلا کچھ اور کرنے جا رہا تھا، لیکن آپ نے کینسینو کی اویلیبلٹی کی بات کی ہے اور ساتھ میں بھی گفتگو کے دوران آپ نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس ڈوزز موجود ہیں اور ٹرائل مکمل ہو چکا ہے. اگر یہ ڈریپ سے رجسٹر ہو جاتی ہے، گورنمنٹ سے اجازت مل جاتی ہے، تو ابھی آپ کے پاس کتنی ڈوزز پڑی ہوئی ہیں کینسینو کی؟ کینسینو کی دیکھیں ہمارے پاس بہت تھوڑی ڈوزز ہیں جو اب تو ہم نے بند کر دی. اس کی انرولمنٹ تو ہم نے ریٹرن کر رہے ہیں ان کو واپس، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ان میں کون سی کوڈ کی وہ ہے. وہ تو آپ کو خیر بتا بھی دیں گے ڈاکٹر صاحب. جب اب تو چند 100 رہ گئی ہیں، لیکن وہ ان بلائنڈنگ ہوگی تو اس کی کمرشلی امپورٹ آئی تھنک ود ان 4 یا 5 دن رجسٹر ہونے کے بعد کمرشل امپورٹ ہوئے گی اور وہ فریلی اویلیبل ہو جائے گی. اب وہ اس میں انسٹیٹیوشنل پرچیزز ہوں گی، گورنمنٹ پرچیزز ہوں گی، پرائیویٹ پرچیزز ہوں گی، بینکس ہیں جس طرح ٹیلی کام کمپنیز ہیں، ان کو تو خود کرانا چاہیے اپنے امپلائیز کی فوری طور پہ، تاکہ وہ چھٹیوں پہ نہ جائیں اور ان کی ورک فورس میں کانفیڈنس آئے اور وہ موٹیویشن بھی آئے کہ دے ریئلی کیئر. تو آپ کے چینلز والوں کو خود کرانا چاہیے. دے شوڈ ہیو اے پورا ان کا پلان اس وقت انٹیکٹ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی آئے کہ کس طرح لگائیں گے، کون لگائے گا. یہ پریپیئرڈنیس تو ہونی چاہیے. جب آ کے رکھ دینے کا تو فائدہ کوئی نہیں اگر ہم لگانے کے قابل نہ ہوں اس وقت، تو امیڈیٹلی ڈسپرس ہو جانی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، سائنو فارم یو اے ای میں بھی استعمال ہوئی، وہاں پہ فائزر کی بھی آپشن تھی، لیکن زیادہ تر لوگوں کو سائنو فارم وہاں پر لگائی گئی ہے. یو اے کی گورنمنٹ افورڈ کر سکتی ہے، فائزر بھی کر سکتی ہے، سائنو فارم بھی کر سکتی ہے، کوئی اور بھی اگر ویکسین ہے تو ان کے لیے پرائس فیکٹر جو ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اور اس کو لا کے رکھنا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے لیے اسٹوریج کیپیسٹی بھی ہے اور جو ریکوائرمنٹس بھی وہ میٹ کر لیتے ہیں. کوئی خاص وجہ ہے کہ سائنو فارم وہاں پر استعمال ہو رہی ہے؟ اس میں کوئی سائنٹیفک وجہ نہیں ہے، ویسے وہاں دونوں ہو رہی ہیں اور وہ دونوں کی چوائس دے رہے ہیں آپ کو. دیکھیں سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ سائنو فارم یا کینسینو یہ اسپائک پروٹینز پہ ایکٹ کرتی ہے، اور وہ جو ہے ہماری فائزر کی وہ میسنجر آر این اے ویکسین ہے. جس کا مطلب ہے کہ جب اب خدا نہ خواستہ وائرس انٹر ہوتی ہے آپ کی باڈی میں، تو اس میں ایک آر این اے میسنجر ہے، میسیج دیتا ہے جو سیلز کو کہ اس کو ملٹیپلائی کرو وائرس کو، تو وہ وائرس ملٹیپلیکیشن سے رک جاتی ہے. اس لیے وہ ایک ڈیفرنٹ ٹیکنالوجی ہے. اس وقت جو ایف ڈی اے نے یو ایس اے نے ایک بہت اچھی اسٹڈی اپروو کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کیا انہوں نے، جلدی اپروو کیا، فاسٹ ٹریک اپروول ہے، کہ ایک بازو میں رائٹ بازو میں سیم ٹائم پہ آپ یہ لگائیں فائزر، اور لیفٹ بازو میں آپ لگائیں سپٹنک 5 جو رشین ویکسین ہے. تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں اس میں اس وقت اصل چیز یہ ہے کہ بلیو می
یہ کسی کو دنیا میں کسی انسان کو کسی کمپنی کو کسی گورنمنٹ کو نہیں پتا کہ کون کون سی بہتر ہے, یہ وقت بتائے گا. ابھی اس وقت صرف ہم یہ کر رہے ہیں کہ امیون رسپانس آپ کا بڑھ جائے جتنا بڑھے. اب ہمیں نہیں پتا کہ کون سا امیون رسپانس اتنا مؤثر ہے کہ وہ آپ کو بچا سکے گا اس وائرس سے. اٹس ٹو ارلی ٹو کنکلوڈ دیٹ. تو اس لیے ہم تو ذرا ڈیسپریشن میں ایز اے سائنٹسٹ, ایز اے سیویئر, ایز اے ہیلر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یار اس کو اور امیون, اگر کسی کا 10 ٹائم آ جاتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں اس کو اور بڑھانا چاہیے. That sort of thing is there. ڈاکٹر صاحب آن اے لائٹر نوٹ, بریک پہ جاتے ہوئے آپ نے کہا کہ لیفٹ بازو میں ایک لگا دیں بالفرض سائنوفارم اور رائٹ میں فائزر لگا دیں, کہیں اندر جسم میں جا کے دونوں کا میچ ہی نہ پڑ جائے. نہیں, ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ دونوں کے موڈ آف ایکشنز بالکل فرق ہیں, اور میرا خیال ہے کہ they will complement each other, not contradict. چلیں we've got to take a short break over here جی, اور بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو we'll continue with the discussion. اور جو ایک اور ویکسین پاکستان آ رہی ہے جس کا اسد عمر صاحب نے اعلان کیا ہے ایسٹرازینیکا کی, یہ ویکسین کیا ہے, اس کا باقی ویکسین سے کمپیریزن میں کیا فرق ہے, اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ابھی وقفے پہ جاتے ہوئے کہا تھا کہ جی اسد عمر صاحب نے کہا کہ یہ ایسٹرازینیکا آ رہی ہے, تو مجھے ٹیم نے کہا جی وہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے کہا تھا. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے علیحدہ کہا ہے, اسد عمر صاحب نے علیحدہ ٹویٹ کی ہوئی ہے, کیونکہ پہلے وہ بیان کس کا آتا ہے وہ بھی تو میٹر کرتا ہے نا, ہر کسی نے اپنا حصہ بھی تو ڈالنا ہوتا ہے. اور اسد عمر صاحب کے ٹویٹ میں انہوں نے کہا جی ہم نے 8 ماہ پہلے اس کے لیے انتظامات کر لیے تھے, بکنگ کر لی تھی تاکہ ہمیں بروقت مل جائے. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, یہ ایسٹرازینیکا کی جو ویکسین آ رہی ہے یہ یو کے سے آکسفورڈ والوں کی ہے یہ, اور یہ ہمارے پاس ڈوزز بتایا جا رہا ہے کہ جون تک ہمیں یہ اچھی خاصی ڈوز تقریباً کوئی 1,70,00,000 کے قریب ڈوزز مل جائیں گی, اور شروع میں ابتدا میں جو ہے وہ کم ہوں گی, لیکن پھر جون تک جو ہے یہ سپلائی ذرا بڑھ جائے گی. ایسٹرازینیکا کیسی ویکسین ہے اور یہ چائنیز ویکسین سے کمپیریزن میں کہاں پر کھڑی ہے؟ دیکھیں, ایسٹرازینیکا کی بھی اچھی ویکسین ہے, بلکہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے بہت اچھا کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا, اور ہم وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ یہاں بھی بنائیں. ان کی سارا گلبرٹ ان کی پرنسپل انویسٹیگیٹر ہیں, جیسے یہاں میں ہوں, تو ہماری بہت دفعہ بات ہوئی, بہت دفعہ ہم نے ڈسکشنز کی. اس کی انفارچونیٹلی اینٹی باڈی جنریشن اتنی پروٹیکشن لیول پہ, جیسے آپ دیکھو 100% تو کوئی ویکسین بھی اس وقت افیکٹو نہیں ہے, ناٹ فائزر, ناٹ موڈرنا, ناٹ ایسٹرازینیکا. ایسٹرازینیکا کی مختلف ممالک میں بڑی ویریبلٹی آئی ہے. جو ان کی یو کے میں جو ان کے ٹرائلز وغیرہ ہوئے ہیں اس میں کوئی 83-84% آئی ہے ایفیکیسی. لیکن اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی پاپولیشن میں نہیں پتہ کہ کتنی آئے گی, کس قسم کی رسپانس آئے گی, یہ کہنا. دیکھیں, ساری ویکسینز پروبیبلی آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں, کوئی زیادہ کوئی کم, اپنی پاپولیشن میں کون سی کرتی ہیں, اور دوسرا جب آپ نے اتنے ماس اسکیل سے کرنا ہے تو اس میں پرائس ہوگا. ایسٹرازینیکا پروبیبلی پہلے سب سے آ جانی تھی ہمارے تھرو, لیکن آکسفورڈ کو کیونکہ فنڈز کی ایک دم کمی ہوئی, انہوں نے یہ ایسٹرازینیکا کو بیچ دیا پیٹنٹ. ایسٹرازینیکا پاکستان سے اپنے آپریشنز ہی وائنڈ اپ کر چکی ہے, ٹھیک ہے, کوئی آج سے 7 سال پہلے. تو ہمیں ایسٹرازینیکا انڈیا سے لینی پڑ رہی ہے. انڈیا نے اپنی گورنمنٹ نے یہ قانون پاس کر دیا ہے کہ کوئی بھی ویکسین جو یہاں بنے گی یا آئے گی وہ جب تک ان کے 1 ارب لوگوں کو نہیں لگ جائے گی باہر نہیں جا سکے گی. دیٹ از دی ڈیلے اینڈ دیٹ از دی پرابلم. تو باقی ایز اے سیڈ کہ ایسٹرازینیکا نے ویکٹر جو ہے, دیکھیں کئی ویکسینز ہیں جہاں پہ آپ نے وائرس کو اٹینیویٹ کر دیا, ڈیڈ کر کے اس کو یوز کیا ایز اینٹیجینک تاکہ اس کے اگینسٹ آپ کی باڈی, کچھ نے کوئی ویکٹر اس کا کچھ حصہ وائرس کا یوز کیا. ہم نے کینسینو میں ایڈینو وائرس 5 یوز کیا. تو اس طرح یہ مختلف چیزوں کے مختلف ٹارگٹس ہیں. تو اور ان کا جیسے میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ عام جو ویکسینز ہیں ان کی کمبائن کیا جائے گا الٹیمیٹلی, کیونکہ ایک کے ساتھ شاید ویئرنگ آف افیکٹ ہو, پھر ایک اور بوسٹر لگے گا کسی اور ویکسین کا, تاکہ 2 قسم کی کمبائن کر کے تو اس کو سیفٹی. اچھا یہی ہوگا جب دیکھیں اگر ہم 75% یو کے اپنا کر بھی لیتا ہے تو یو کے یہ نہیں کہہ سکتا, کوئی بھی ملک یہ ترقی
جو کر چکا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ صحیح ہو گئے ہیں، اس لیے کہ جب یو کے سے پاکستانی کو جائے گا پھر آؤٹ بریک ہو جائے گی، اس لیے پوری دنیا کی یہ ایک مجبوری بن گئی ہے کہ وہ غریب ممالک کو، ڈیولپنگ اکانومیز کو سپورٹ کرے، اسی لیے انہوں نے ایک کنسورشیم بنایا ہے کوویکس کے نام سے، اور یہ کوویکس کے نام سے ہی اسی کنسورشیم میں آئے گی یہ ویکسین۔ تو کوویکس یہ ہے جو کہ سپورٹ کرتے ہیں غریب ممالک کو، ڈیولپنگ اکانومیز کو، وہ کوئی ہمارے پہ احسان نہیں کر رہے، وہ اپنے ملک پہ احسان کر رہے ہیں کہ وہ یہ گلوبل ڈیزیز ہے اور یہ پھر سپریڈ کرے گی، بار بار آؤٹ بریکس ہوں گے مختلف جگہ پہ، انلیس کہ پوری دنیا میں اس کو ایریڈیکیٹ نہ کیا جائے۔ یہ ایسٹرازینیکا کے لیے ٹیمپریچر کیا چاہیے ہوگا، کس ٹیمپریچر پہ اس کو سٹور کرنا ہوگا؟ ایسٹرازینیکا کا 12 ڈگری تک ہے، کوئی اتنا زیادہ وہ بھی نہیں ہے، -12 بڑا ایزیلی۔ جی ہاں، یہ دیکھیں ہماری لیبز میں، ہاسپٹلس کی میں، اور جو ہماری مائکرو بایولوجی کی ہمارے یو ایچ ایس کی لیبز ہیں ان کے پاس -60 -80 ہیں، لیکن آل اوور پاکستان اس کو کرنا -80 کو، جیسے فائزر کی ہے وہ آپ کو پتہ ہے -68 ہے، وہ بہت مشکل ہوگا، اور اس کو ٹرانسفر کرنا اس پہ اور بھی مشکل ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو پہلے ہمارے پاس آ رہی ہیں تقریباً 6 لاکھ ڈوزز آ رہی ہیں سائنو فارم کی، کل انشاءاللہ پہنچ جائیں گی، یہ ایز پر دا پروسیجر یہ پہلے جو ہمارے ہیلتھ سیکٹر سے لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، ان سب کو لگیں گی، پھر اس کے بعد جو ضعیف لوگ ہیں ان کو لگیں گی، لیکن لائک وائز اگر کہیں پر ہماری سوسائٹی میں لوگ خود سے لگوانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا جو پرائیویٹ سیکٹر لے کر آئے گا اس کا انتظار ان کو کرنا ہوگا، یا وہ ان کی باری کب آئے گی؟ میرا خیال ہے کہ ان کو پرائیویٹ سیکٹر کا کرنا پڑے گا، اور ان کو اپنے امپلائیز کو کہنا چاہیے کہ وہ نیگوشیٹ کریں۔ دیکھیں نیگوشیٹ کینسینوں کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے ایجنٹس یہاں پہ سول ڈسٹریبیوٹر موجود ہیں، اور سب کے ساتھ فائزر پاکستان بھی موجود ہے، سب موجود ہیں، تو ان کو کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ابھی ہم نئی ایک اور ویکسین ٹرائی کرنے جا رہی ہیں، ایک آسٹریلیا کی ویکسین ہے، دیٹ از اے ڈفرینٹ ویکسین آل ٹوگیدر، بیکاز وہ انسیکٹ بیسڈ ویکسین ہے۔ اس میں ہم نے کہیں یسٹ سیل کو یوز کیا ہے، امینو ایسڈ کی سیکوینسنگ کی ہے، ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی جس سے انسولین بھی بنتی ہے، گروتھ ہارمون وغیرہ بے انتہا دوائیاں بنتی ہیں، وہی یوز کی ہے۔ انہوں نے انسیکٹ کو یوز کیا ہے کہ اس کو فلنڈرز یونیورسٹی نے، اور اس کے ساتھ بھی ہمارا ایگریمنٹ ہے، اور اس کی وہ ویکسین ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ بنائیں، ان سے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کر کے انڈر لائسنسنگ ایگریمنٹ یہاں پہ بنائیں ہماری یونیورسٹی۔ لیب سکیل پہ شاید ہم بنا بھی لیں، لیکن اصل مسئلہ آنا ہے کہ اس کو اپ سکیل کرنے کا، کیونکہ ادھر پاکستان میں بایو ٹیکنالوجی پلانٹ اس وقت نہیں ہے جو اتنی فلنگ کر سکے ان ویکسینز کی۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، چائنا میں اطلاعات کچھ اس طرح سے آ رہی ہیں کہ جہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا تھا کرونا وائرس کا، وہاں سے کوئی ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں آپ کی نالج میں کچھ ہو کہ جی دوبارہ سے کوئی نیا جو ہے ایک وائرس نکل رہا ہے، یا یہی وائرس دوبارہ سے ایرپٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں ان کا جو لاسٹ ہوا ہے وہ بیجنگ میں فروٹ مارکیٹ میں ہوا تھا، اور انہوں نے وہ فروٹ مارکیٹ کو پوری کی پوری کو سیل کر کے تمام ادھر کوئی لاکھوں لوگ تھے ان کو سکرین کیا تھا۔ تو چائنا میں تو اب یہ تقریباً بہت لو لیول پہ اس کی ٹرانسمیشن ہے، اور انٹرسٹنگلی ان کا کوئی بھی ڈاکٹر، نرس یا پیرامیڈیکل پچھلے 6 ماہ سے نہیں مرا، بلکہ انفیکٹ بھی بہت ہی ریئرلی ہوئے ہیں۔ انہوں نے اتنی پروٹیکٹیو، اور وہاں پہ دیکھیں قوانین صرف بنانے کے لیے نہیں ہے، قوانین جب بنتے ہیں تو ان کو امپلیمنٹیشن آلموسٹ 100% سرٹنٹی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے وہ تو ایک ایسی قوم ہے کہ جو میرا خیال ہے جس کو ہم جتنا بھی خراج تحسین پیش کریں اتنا ہی بہتر ہے، لیکن ڈیفینیٹلی کیونکہ وہ ایگزوٹک اینیملز کا استعمال وہاں بہت ہے، اور ایگزوٹک اینیملز کی کلٹیویشن بہت ہے، تو وہاں پہ ہمیشہ یہ رہے گا۔ الحمدللہ مسلم کنٹری سے یہ بہت کم ایکسیپٹ فار مرز جو کہ مڈل ایسٹرن میڈیٹرینین ریسپریٹری سنڈروم تھا، وہ اونٹوں سے ہوا تھا، لیکن وہ اونٹ بھی بیٹس کے ساتھ، ہارس شو بیٹس کے ساتھ رکھے گئے تھے، چائنیز نیو ایئر پہ امپورٹ کر کے تو ہوا تھا۔ تو اس لیے یہ جب آپ اس قسم کی ایگزوٹک چیزوں میں پڑھتے ہیں، اور پھر وہاں پہ یہ جو سوئچ ہوتی ہے، یہ بھی ووہان میں جب 2019 میں ہوئی تھی، یہ بھی ہارس شو بیٹ سے انسان میں سوئچ ہوئی تھی، اور اگر آپ کو یاد ہو جس نے سب سے پہلے اس کی تشخیص کی تھی ڈاکٹر لن نے، ان کو کہا گیا تھا وسل بلوور، اور بعد میں وہ خود بھی ان کو جیل کی گئی اور وہ مر بھی گئے اسی سے، کووڈ سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، چائنا میں خود جو ہے وہ کون سی، انہوں نے کیا فائزر، موڈرنا، ایسٹرازینیکا، سپوٹنک 5 ان میں سے تو کوئی بھی استعمال نہیں کیا، اپنی ہی انہوں نے ویکسین استعمال کی ہے؟ ان کی دیکھیں زیادہ آرمی نے تقریباً میرا خیال ہے 40-50% آرمی نے انہوں نے سائنو فارم لگائی ہے، اور پھر 30% کو کینسینو لگائی ہے،
اور یہ جو میں آپ کو ویسٹ ویک کہہ رہا ہوں یہ انہوں نے تمام پولیس والوں کو لگائی ہے. موسٹلی 90% انہوں نے اپنی ہی ویکسین یوز کی ہیں. اپنی ہی یوز کی ہے. ویل ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا اور جو ویکسین پہنچ رہی ہے اس کو لے کر اہم سوالات تھے سب دیکھنے والوں کے لیے اور یہ سب جاننا چاہ رہے تھے کہ جو آ رہا ہے وہ کیا ہے اور کب تک جو ہے وہ ہم اس سے مستفید ہو سکیں گے اور باقی ویکسین سے جو ویکسین آ رہی ہے سائنو فارم کی یہ کمپیریزن میں کہاں پہ کھڑی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.